وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو ان چیزوں کا بیان بتاؤں گی، ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہیں۔ طبرانی کبیر میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کو مالک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے جو حوض پر جاتا مگر لوٹا دیا جاتا، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کو سراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے حلقے میں جانا چاہتا تھا مگر وہ دھتکار دیا جاتا گیا، اس کا غسل جنابت آیا اور اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گرد تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ اس کا حج و عمرہ کام آ گیا اور اس کو منور کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی اسے من نہ لگاتا تو صلہ رحمی اس کے کام آ گئی۔ مومنوں سے کہا کہ تم اس سے کلام کرو۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا تو اس کا صدقہ کام آ گیا اور اس کو بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے مگر اس کے اور خدا کے درمیان حجاب ہے، اس کے حسن خلق نے اور خدا سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا صفیہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا مگر خدا کا خوف آ گیا اور اس کی وجہ سے وہ صفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا تھا کہ اس کی سخاوت نے وزن بڑھا دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا تھا کہ خدا سے ڈرنا اس کے سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا، اس کے وہ آنسو جو خوف خدا سے نکلے تھے آئے اور اس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خور نکلنے والے ہیں، کچھ لوگوں کی ان کی زبان سے لٹکا دیا گیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ہر بلا وجہ الزام اور لگانے والے ہیں اور یہ حدیث بہت عظیم ہے کہ اس سے ایسے اعمال کا ذکر ہے جو آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ ترمذی شریف میں خالد بن عرفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اپنی ماجہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا، تم میں سے کوئی ایک حدیث کا تحفہ دو جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک کو خود پڑھو اور اپنی بیوی بچوں کو اور گھر میں رہنے والے بچوں کو نیز پڑوسیوں کو بھی پڑھاؤ کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور خدا سے جھگڑا کر کے نجات دلائے گی۔ روز الریحان میں بعض یمنی صالحین سے مروی ہے کہ ایک میت کو دفن کر کے واپس ہونے لگے تو انہوں نے قبر میں مارنے اور کٹنے کی آوازیں سنی، پھر قبر سے کالا کتا نکلا۔ شیخ نے کہا، تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ کیا تیری پٹائی ہو رہی ہے تھی؟ اس نے کہا، میں میت کا عمل ہوں۔ پھر کہا کہ میت کے پاس سورہ یاسین اور دوسری صورتیں تھیں، وہ آ گئیں اور مجھے بھگا دیا۔ ترغیب اصحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال کو پڑھا تو اس پر عذاب سکرات اور عذاب قبر آسان ہوگا اور قیامت کے روز پل صراط سے بآسانی گزرے گا۔ بیہقی نے کہا کہ ابن رجب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر مردوں پر نہیں ہوتا۔ قبر میں مرنے والوں کی حالات۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ گو لوگوں پر موت کے وقت خوف اور وحشت نہیں ہوگی اور نہ قبر میں اور نہ حشر میں۔ ابو البیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں
مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ ابو نعیم یوسف سے اور انہوں نے عطیہ سے اور انہوں نے ثابت حمید طویل سے کہتے تھے، اے حمید، کیا تمہیں ایسی حدیث معلوم ہے جس سے پتہ چلا ہو کہ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر ثابت بنانی نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ثابت کو ضرور دینا۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں نے خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ثابت بنانی قبر میں اتارا اور میرے ساتھ حمید بھی تھے۔ جب ہم اینٹیں رکھ چکے تو اچانک ایک اینٹ گر پڑی اور میں نے ثابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ خدا نے ان کی دعا کو رد نہ فرمایا۔ ترمذی بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک صحابی نے کسی قبر پر اپنا خیمہ لگایا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ انہوں نے سنا کہ اندر کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ جب وہ پوری سورہ ملک پڑھ چکا تو بعد میں اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت عذاب قبر سے نجات دلانے اور عذاب کو روکنے والی ہے۔ کتاب الروضہ میں ابو حسن بن برا نے اپنے ایک گلدستہ رکھا تھا، میں نے اسے اٹھایا، وہ بالکل تر و تازہ تھا۔ دوسرے حضرات نے بھی سونگا، پھر اس کو وہیں رکھ دیا اور سوراخ کو بند کر دیا۔ امام احمد علی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک عربی آیا اور اس نے کہا، مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھکا کم مگر نعمتیں زیادہ لے گیا۔ مشرف با سلام ہوتے ہیں، با اعمال صالح جنت میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوکا تھا۔ بے شک اس کی دونوں بیویوں کو جنت میں دیکھا جو حوریں ہیں، اور اس کے من جنت کے پھول رکھ دیے ہیں۔ شعیب الایمان نے بہقی نے اپنے سند سے قاسم بن عثمان بن جدی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو طواف کرتے دیکھا۔ میں اس کے پاس آیا تو اسے یہ کہتے سنا، اللہم قضیت حاجت المتحجی و حاجت لم تقضی، اے اللہ، میں نے تو محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرمایا اور میری حاجت کو تو نے پورا نہ فرمایا۔ وہ صرف یہ دعا مانگتا تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ میں نے اس سے کہا، اس سے زیادہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ ہم مختلف شہروں کے رہنے والے ہیں، 7 دوست تھے۔ ہم نے دشمن کی زمین پر پہنچ کر جنگ کی اور اس میں قید بنائے گئے اور ہم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تاکہ مار دیا جائے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ 7 جنتوں کے دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے پر ایک حور ہے جو ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک حور اتری جس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ اس طرح 6-7 ساتھی شہید ہو گئے مگر میں بچا رہا اور میرا دروازہ بھی، کیونکہ جب مجھے قتل کے لیے پیش کیا گیا تو کسی نے بادشاہ سے مانگ لیا۔ اس وقت میں نے حور کو دیکھا جو کہتی تھی، اے محرم انسان، بہت بڑی چیز تجھ سے فوت ہو گئی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت سے وہ حسرت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ قاسم بن عباس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ شخص سب سے افضل تھا کہ اس نے وہ کچھ دیکھا جو ہم نے نہ دیکھا، اور شوق محبت میں اتنا سرگرم عمل تھا اور صالح